آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع مانسہرہ کے عقب میں واقع کھواڑی کے تاریخی گاؤں سے ہل ٹاکس کے ساتھ صادق اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج آپ کو لے کر آئے ہیں اس تاریخی علاقے میں کھواڑی کے اس گاؤں میں, اور یہ گاؤں ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق MNA کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کا. آج آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر سے. ان سے ان کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور بہت سی باتیں ہوں گی. کھواڑی گاؤں میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے والدین کی قبریں موجود ہیں. اس کے علاوہ دیگر بزرگوں کی قبریں بھی موجود ہیں جہاں پر وہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں, اور یہاں پر ہی ہماری ان سے ملاقات ہوگی. آئیے ملاقات کرتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر سے. السلام علیکم ملک صاحب, صدق صاحب, بڑے عرصے بعد جناب دیدار آوری دا شکریہ جی. بڑا ڈھونڈیا تساں. بس دیکھو نا, ڈھونڈنا نال میل ہی جلدا ہے آدمی. جی پہلے تسی قبروں تا جدوں بھی آندے ہو مزار تا قبراں تے حاضری دیندے ہو اور دعا کردے ہو جی. تے اج بھی اسی بھی ابتدا اپنی قبراں تو حاضری تا دعا نال کردے ہیں. انجینئر ڈاکٹرز بھی بن سن. ایک ابتدا سے اس طرح کیتی ہے کہ مدارس کے اندر دینی تعلیم متا زور دیتا جلدا ہے. اتھا جتھا دینی تعلیم تا زور اسی نال دنیاوی تا بھی اسی کہ اے بچے جڑے قرآن پاک حفظ کر کے اندے نے دنیا دی ہر چیز حفظ کر رکھتے ہیں. تو کیوں نہ انہاں ڈاکٹر قدیر بھی نال بڑھایا جو لے, انہاں کو سرجن بھی بڑھایا جو لے, انہاں کو سارے میں دنیا تا ایک سٹڈی کیتی ہے. ملائیشیا, انڈونیشیا, ایران, وہ انہی لائنز ہوتا اپنے دینی مدارس کو ڈیولپ کر دیں کہ اگر وہ بچہ کسی یونیورسٹی میں جلد ہے تو پروفیسر بن دے, کسی ہاسپٹل میں جلد ہے ڈاکٹر بن دے, وہ ہر ایک شعبے میں اس کو کھڑ دیں, مگر پہلے قرآن اس کا سینہ کھول چھوڑ دے. اور یہ پہاڑ ہیں ماضی بچے نہ پہاڑاں ہوتا درس نظامی شیخ القرآن آسے بزرگ شیخ الحدیث پڑھا دیا سے سمرقند بخارا تو لوگ اتھا آئے, اور کشمیر تو آئے, اور اے ایران تو لوگ آئے, افغانستان تو آئے. 4 زبانہ بچ اتھا اساں دے بزرگ جڑے بڑے گزرے وہ مختوم حضرت حافظ جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ, مختوم حضرت حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ, اے وہ لوگ سے جڑے اتھوں پیدل گیا سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو لوگ شیخ الحدیث بن کے آیا سے. اس ویلے دیوبند بریلوی یہ جھگڑے نہ سے سارے لوگ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ دے فقہ کو فالو کر دیا سے. کوئی ذکر کردہ سا, کوئی دلہ بھی کردہ سا, کوئی اتنا او نہ سا. اس دھرتی ہوتا پہلے پرشین بچ فارسی والے پڑھایا جلدا سا. پھر جڑیاں آزاد ریاستاں رشیا دیا اتوں لوگ آندے سے انہاں کو پردادا صاحب رشین زبان بچ بھی پڑھا دیا سے. اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرن جنہاں بہاولپور دے اندر ایک مقدمہ جتیا, اس کی 3 جلدیں. انہاں ثابت کیتا کہ لڑکا مسلمان ہوئے لڑکی کا دیانی ہوئے, یا لڑکی کا دیانی ہوئے لڑکا مسلمان ہوئے, یا لڑکا کا دیانی ہوئے لڑکی مسلمان ہوئے, نکاح نہیں ہوتا. وہ 3 جلداں دا انہاں جتیا تھا, کیس جتیا سا. حالانکہ 1935 سے جسٹس جج صاحب اکبر صاحب ہیں, آج بھی بہاولپور میں لوگ اس تاریخ کو نہ دے جل کے پھول چڑھانے. وہ شخصیت جس کا وضو تو بغیر نہ نہیں کرنا چاہیے, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ, اسحاق مانسہروی تحریک ریشمی رومال, یہ لوگ بھی اتھا پڑھ کے گئے. اور ڈاکٹر سید عبداللہ PhD انہوں نے والد محترم منگلور علی شاہ صاحب انہوں نے کہا تھا وہ بھی تھا پڑھیں, بڑی دنیا تھا پڑھی ہے. اور میں تو سنگ تھا پیچھا باغ ہے, اس پہ ایک جگہ بنی دیا, اس کا جی آتے ہیں جی تھلا بنے دے, اس تھلے ہوتا بیٹھ کے اتھا تحریک ریشمی رومال لکھنا ہوئی سی. اور اسحاق مانسہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ جڑے بعد بچ پنڈی میں مسجد انگور دے بڑے خطیب بھی ہوئے, جنہیں گرفتار بھی کیتا گیا, انہوں دے ذریعے نوٹ سے تھو جل دیا سے. نہ صرف او بلکہ تسی تذکرہ علماء ہزارہ بے پڑھو کہ جس وقت پارلیمنٹ کے اندر قادیانیاں کافر قرار دیتا, کافر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھوڑیا سا, قرآن دے چھوڑیا, حدیث پاک دے چھوڑیا کہ جڑا مڑے بعد کسی شکل میں بھی کسی شخص کو نبی آکسیو کافر ہے, مرتد ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے میں اللہ دا آخری نبی ہیں, تو اللہ قرآن میں چاہتے ہیں محبوب تسی آخری نبی ہو,
फतवे उथों टुरे दिया से, मगर 1974 में जिस वेले इंडोर्स किया पार्लीमेंट सो तो हज़रत इलामा गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह ताला मुहद्दिस बरेलवी ने आला हज़रत शागिर्द खलीफे उन्होंने दे, और इन्होंने सुन फिर इथों नोट्स तैयार किए। जितना भी मुनाजरा होया सा पार्लीमेंट के अंदर 1974 में, वो ये मुहद्दिस की मेहनत आसियाँ इन्हें सारे इथों नोट्स बन दिया से। वैगनों तक बैठ के राती शाह नूरानी बाबा अब्दुल सत्तार नियाजी साहब को सारे रेफरेंस किताबां पहुँचती आसियाँ। ये उन्होंने लोगों की धरती, इस नाल असें किस खातर प्यार है। अल्लाह मदद करे, इतना कोई 8 कनाल जगह मुख्तज़ है, इतने एक बड़ी दरसगाह दे नाल एक बड़ी मस्जिद भी बन सी। और ये मैदान असें छोड़े है पूरा कि 7 सितंबर को इतना इंशाअल्लाह ताला दफ़ा ख़त्म नबूवत होंदा कर सी। लोग आंदे कर सन, एक तजदीद ऐद होसी, लोगों को समझाया जुलसी और उनको ये तालीम दी जुलसी कि इस वक्त फ़िरक़ियां दा वक्त नहीं। इस वक्त कोई बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, अहले तशीह, सारे इकट्ठे हो जुलो अल्लाह दे नबी दे दीन को बचाने वास्ते करबला में 72 खड़े हो गए ना। तो आज दीन असन तक पहुँच गया। हुण अस्ता जिम्मा है गो कि अपने दीन को किस तरह बचाना है, कुरान को किस तरह बचाना है, अहादीस को किस तरह बचाना है। इन्हीं लोगों दी नस्लां अगर निकल सन, हुण देखो ना, एक पटवारी रिटायर हो के खतीब तो नहीं हो सकता, और सारी उम्र तुसी ड्रामिया में डांस करते रहो तो आखिर में तुसी आण के आग छोड़ो जी असी मुझ बड़े खतीब हाँ। तुसी 73 दा आइन जनरल महमूद नहीं तरोड़ छोड़न, 73 दा आइन मुकद्दस आइन, उसको नहीं तरोड़ना चाहिए। उस दफा ख़त्म नबूवत है। तो आज मैं कैसे को पूछा कितों ने ना जी तो अल्लाह दी राह में निकल गए, वो अल्लाह दी राह में तो 12 अक्टूबर को निकलना था दिहाड़ा सा। इस वास्ते कौम को तालीम देनी बड़ी ज़रूरी है। लगी दियाँ मलक साहब, अल्लाह तुसां दी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती देवे। तुसें ना मिल के तां जरा हौसला होंदा है कि तुसी कार में एक बड़ी लाइब्रेरी देखता। प्रोफेसर तारिक साहब उस पर बैठे था ताड़दा, सारी जिंदगी जिन्हें सुन किताबां कट्ठियां कीतियां, हुण किताबां असीं रद्दियां विच ना सट किताबां नहीं करना चाहिए। ये बाबू जी दे मुतालिक इन्हां दे आखते हुंदे सी, बाबू जी तुसां तां किताबां दियां कंधां चाड़ छड़ियां तो बच्चों वास्ते 5 मरले का घर नहीं छोड़िया। वो हुण घर काम नहीं आंदा, हुण ये बाबू जी दे कोल जिहड़े इत्था अल्लाह दे निज़ाम चल सन वो काम आसन। तो इस खातर प्रोफेसर साहब को याद किया, मुड़ियाँ अखियां भर आईयां। क्योंकि वफा का टाइटल करबला से, करबला क़यामत तक या हुसैन होगा और वफा को समझा जाएगा। वो अपनी मिरास नहीं छोड़ सकते, कमी से भी वफा करेंगे। मुझे तो आज तक ख़ानदानी कोई नज़र नहीं आया मैं उसकी तारीफ़ करूं। ख़ानदानी तो वो होते हैं जो दुनिया से जाते हुए हाथ खाली जाते हैं। आप वक्त बहुत कम देते हैं मीडिया को, लेकिन रास्ते ते करा दी गल है इसकी ते असा को वक्त में। मलिक साहब आप एक चीज़ भूल गए जी। 2008 में हमने पिंडी से इलेक्शन लड़ा जी, 2013 में अपने गाँव से लड़ा जी, 2018 का इलेक्शन अडियाला जेल से लड़ा। जी बिल्कुल, अडियाला जेल में थे जब इनके भाई सजाद साहब यहाँ से अल्लाह ने उन पे करम किया और लोगों की मोहब्बत थी। और इसहाक साहब मरहूम आपके जो वालिद साहब थे जी, उनके 2 बेटे मानसेरा से MNA हुए। मैं यहाँ एक चीज़ और पर्दा उठाऊँ। अभी आप क्या नदीम अहमद नदीम साहब फरमाते हैं, पर्दा ये उठाऊँ कि दुनिया में पाकिस्तान में हर बंदा आया वो प्रेसिडेंट बना है, मगर एक ऐसा शख्स है जिसको कहा थे तुम प्रेसिडेंट बनो, उसने कहा मैं नहीं बनना, वो मेरे वालिद थे। फिर रफ़ीक तारड़ साहब बने, तो अल्लाह ने उन्होंने कुर्बानी दे दी। तो अल्लाह ने उनके 2 बेटों को इस छोटे से गांव में से MNA बना दिया, उनकी बहू को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। आगे आगे देखिए होता है क्या, जब फैज़ करम मदीना पाक का हो ना तो फिर घबराना नहीं चाहिए। इन गाँव से कच्चे गाँव से नंगे पाँव चले थे तो अल्लाह ने फिर इन पहाड़ों को रोशन कर दिया। ये उसी वक्त रोशन थे जब अल्लाह का यहाँ जिक्र होता था। ये जिक्र वाली पहाड़ियाँ, अभी मैं आपको ये सामने गाँव है मेरा जी, इसके बारे में ख्वाड़ी के बारे में कुछ बताएं। ख्वाड़ी का तारीखी गांव है, ये बड़ा तारीखी गांव है। यहाँ पर मैं आपको शोहदा के मज़ारात दिखाऊंगा। 10 कब्रें हैं जहाँ एक बहुत बड़ा जहाद हुआ था, सिखों ने हमला किया, यहाँ शहादतें होगी। इस गांव को आग लगा दी, ये गांव उजड़ गया, बर्बाद हो गया। और ये जो मस्जिद है इसके आगे अब भी पुराने लोग कहते हैं कि जब हम कभी हाल चलाते थे तो नीचे से जली हुई तलवारें और इस तरह की चीज़ें मिलती थी, अब घर बन गए।
جب مختوم حضرت حافظ جیور رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں پر آئے تو یہ مسجد انہوں نے اس گاؤں کو دیکھا ویران تھا، اس کو آباد کیا، اس مسجد کو لکڑی سے بنایا تھا انہوں نے، اور پھر یہاں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پر کیپٹن ویز سیٹلمنٹ کمشنر 1872 میں بندوبست کرنے آیا۔ چونکہ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہد بھی تھے، رہبر بھی تھے، اور یہاں سے دلی تک گئے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے، تو یہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا شخص، میری آنکھوں نے قرآن دیکھا، قرآن پڑھایا، قرآن سمجھا، قرآن سمجھایا، اور عالم یہ تھا ان کے حفظ کا کہ جہاں سوتے تھے صبح قرآن ادھر سے ہی زبان چل پڑتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر دیکھا باب جی کو اپنی زبان دانتوں میں دبا کے چلتے تھے جب باہر وضو کے لیے جانا، تو لوگوں نے پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں زبان کو روکتا ہوں، قرآن جاری ہے اس پہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں وضو تازہ کرنے جاؤں تو اس کو روکا رکھا میں، ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے۔ تو یہاں پر پھر انہوں نے مسجد تعمیر کی، کیپٹن ویس آیا، اس کو پیش نہ ہوئے، ان کی 700 کنال زمین وہ ان کو خانہ مالکیت سے نکال کے چلا گیا، تو 2 سال کے لیے اس کو یہاں سے نکال چھوڑا، یہاں سے وہ برہما بہاتر چلے گئے اپنے پرانے گاؤں میں، 2 سال پورے کر کے پھر آ گئے۔ اور یہ جو پیچھے رقبہ تھا یہ مختوم حضرت رحمۃ اللہ کا تھا، ان کے بیٹے کا، یہ بچ گیا، یہ گاؤں ان کے بھائی کا تھا، اور یہ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی یہ گاؤں بھی بچ گیا، یہ اس کو تریلا گاؤں کہتے ہیں۔ یہ حضرت کلیم اللہ باب جی کا ہے، چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، پھر وہ فوت ہو گئے، قانون تھا وہ نمبردار کو مل گیا، اینی آؤ جو بھی ہے، یہ دنیا ہے، یہ کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی۔ کیپٹن صاحب، آپ کے آباء و اجداد کی قبریں بھی ہیں، آپ کے والد اور والدہ کی قبر بھی ہے، آپ جب بھی آتے ہیں تو یہاں پر ضرور آتے ہیں جیسے آپ نے پہلے بتایا۔ تو آپ کے والد صاحب محمد اسحاق مسرور مرحوم شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ براڈ کاسٹر بھی تھے، ریڈیو پہ براڈ کاسٹنگ بھی کرتے تھے، اور تھے سرکاری ملازم، لیکن آپ کی طرح تھے، ہمہ جہت شخصیت تھے، لکھنے پڑھنا، ادب، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، حکمت، فقہ، منطق، حدیث، کیا کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اپنے والد کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ پہلے تو میں کیسے تھے؟ یہ بتاؤں کہ آپ نے کہا میرے والدین کی قبریں یہاں ہیں، جی، تو میں نے اپنے خاندان کو بتایا ہوا یہ سامنے، میں نے کہا زندگی کا سفر جب ختم ہو جائے گا تو یہاں میں نے اپنی قبر کی جگہ چھوڑی ہے، بالکل دونوں کے پاؤں میں یہ باہر۔ میں نے کہا میری قبر کے قریب کسی کی قبر نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، اور ماں باپ کے قدموں میں ہوں گا، کیونکہ باقی خاندان یہ ہے یہاں ہیں، وہ 300-400 سال سامنے بڑا مزار ہے وہاں پر ہیں۔ ابا جان والد صاحب بچپن کی یادیں بتائیں۔ یہاں پر میرے ابو جب آتے تھے پھر مجھے بچپن کی باتیں بتاتے تھے۔ مجھے جب یہ گاؤں والوں نے جگہ مانگی نا کہ وہ پانی کا ٹینک جو ہے یہ جگہ ہمیں دے دیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ٹاپ آف رینج جو ہے کنٹرول میں یہ جگہ انہوں نے مختص کی، اور پھر میں ان کو لے کے گیا۔ پھر مجھے بتانے لگے آج کل تو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ اوپر میدان ہے جہاں ہیلی پیڈ بنے ہوئے ہیں، تو یہاں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ پھر یہاں ایک نیچے انہوں نے مجھے بڑی دیوار بتائی، اس کو کہتے ہیں محبوب کا ڈھک، کہتے ہیں ہمارے پاس سدبنی کا ایک بابا جی کے پاس مرید تھا، محبوب اس کا نام تھا، تو وہ اس کو کہا تم اسکول سے واپس آتے ہو تو 1.25 روپیہ میں ٹھیکہ ہو گیا، اس نے وہ پورے ڈھک بنایا زمین کی کٹاؤ سے، اس کا نام ہی رکھ دیا محبوب کا ڈھک۔ اچھا ٹھیک۔ اور پھر مجھے بتائیں کہ یہاں ہمارا چاول کی فصل ہوتی تھی، وہاں پر ہمارے تل ہوتے تھے، کالے ماں ہوتے تھے، سفید ہوتے تھے، ایک ایک زمین کا انہوں نے مجھے بتایا۔ لکاٹ کا باغ بھی تھا یہاں پہ؟ جی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو اوپر گھر ہے جی، یہ ہمارا سمر ہاؤس ہوتا تھا، کچا گھر۔ گرمیوں میں یہاں آ جاتے تھے، سردیوں میں گاؤں میں چلے جاتے تھے۔ اس کو پھر ڈاکہ پڑ گیا، اچھا، ایک ڈاکو نے اس گھر کو جلا دیا، اور جو اندر بابا جی کے مظاہرے تھے وہ بھی جل گئے۔ اوہ اچھا۔ پھر اس پہ مقدمہ ہوا، اس شخص کو پھانسی ہوگی، یہ بابا جی نے مجھے بتایا۔ اور ابا حضور مجھے بتاتے ہیں، میں نے کہا جی فارسی پہ اتنا عبور ہے کہ ایک دفعہ ڈی سی ایبٹ آباد، اس وقت یہ ہزارہ نہیں بنا تھا، انہوں نے آپ کو بلایا کہ ہمارے پاس کوئی فارسی کے
समझने वाले लोग, समझने वाले लोग हमें चाहिए। हमारे पास रिकॉर्ड है जिस पे ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है फारसी, उसको कौन करेगा। तो अब्बा जान ने कहा जी इतने काम के लिए मुझे एबटाबाद बुला लिया। उन्होंने कहा जी लोगों ने निशानदेही की है, ख्वाड़ी में एक ख़ानदान है उनको वो करेंगे। तो कहते हैं मैं 3-4 दिन में वो सारा रिकॉर्ड उसको कर दिया। तो वो कहते जी आप एक हीरा एक गांव में पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की बदौलत आज आप डीसी हैं और मैं आपके सामने एक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल खड़ा हूँ। अगर मुझे मौका मिल जाता तो मैं कमिश्नर होता, मैं चीफ सेक्रेटरी होता और आप मेरे सामने डीसी खड़े होते। ये पाकिस्तान की बरकतें हैं, हमारी मेहनत, हमारे सम्राट, हमारा जो कुछ विरसा था तालीमी, वो अंग्रेज़ ने या निज़ाम ने हमें फलने फूलने नहीं दिया और झुकने वालों ने रिफतें पाई, हम खुद ही को बुलंद करते रहे। उन्होंने कहा वो लोग जो मैट्रिक पास नहीं, आज वो कहाँ पहुँचे। उन्होंने एक नज़म लिख दी थी, यहाँ अखबार होता था बाबू शराज साहब का, और मैं कहा जी ये तो बड़ी सख्त। कहते हैं मैं ज़रा अक्कासी की है लोगों की कि किस ज़हनियत के लोग आज कहाँ कहाँ बैठे हैं, वो मेरी रहनुमाई क्या करेंगे। इब्तदाई तालीम यहाँ हासिल की, यहाँ से फिर अमृतसर चले गए सारे भाई। मेरे दादा ने अमृतसर के अंदर एक 2 कमरे का घर लिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वहाँ जगदेव सिंह उसकी तस्वीर बाबा के पास है, और मेरी दादी के फौत होने पे जगदेव सिंह ने जो खतूत लिखे थे वो भी उन्होंने रखे। उस इबारत को बंदा पढ़ता है तो रोता है। उसने कहा कि एक शख्स इतनी दूर से आया है और अपने बच्चों को लेके आया है, और वो फिर खुसूसी तवज्जो करते थे। फिर ये होता था मेरे वालिद उस वक्त वो 8वीं जमात में थे और 10वीं वालों को फ़ारसी पढ़ाते थे। इनकी फ़ीस माफ़ थी। डॉक्टर मुमताज़ जिलानी की फ़ीस थी, सईद जिलानी की थी, यहिया साहब की थी। और इस तरह जब पाकिस्तान बना तो कहते हैं वो घर को हमने ताले लगाए और वापस आ गए। कहते हैं कि हमने सोचा कि ये अमृतसर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। वो बड़ी एक लंबी दास्तान है। पंजाब टीवी, उनका इंटरव्यू किया था, पंजाब टीवी पे उसका रिकॉर्ड है जी। पंजाब टीवी के अलावा मैंने भी इंटरव्यू करने का मुझे भी शर्फ हासिल हुआ था, और उन्होंने वो मशहूर ज़माना बात भी सुनाई थी कि जब हम वहाँ पे थे तो एक ऐलान सुना कि ये रेडियो, वो कहते हैं जब मैं वर्का जंक्शन पे आया तो ट्रेनें टूटी हुई थी। सईद के आगे हमने स्टील की ट्रे बांधी हुई थी, मुमताज़ के पीछे अपने सारी बाजार से वो पुराने ज़माने में हैंको में कहते हैं मजमा कहना हो, मजमा स्टील होना सा, वो बांधी हुई थी। मैं कहा वो क्यों? कहते हैं कि सिख बर्छी मारते थे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस वक्त। चलिए और वो वालिद मरहूम ने जब फारसी पे अबूर बताया तो मैंने कहा अबू आपको फारसी, कहते हैं तुम्हारा दादा जो थे साहबजादा गुलाम रब्बानी रहमतुल्लाह ताला, वो फारसी के हाफिज थे, उनको 6 जिल्दें ज़ुबानी याद थी। और मैंने कहा आपने कैसे पढ़ी? कहते हैं मैंने तुम्हारी दादी से फारसी पढ़ी। अभी मैं स्कूल मंगलूर नहीं गया था, गुलिस्तान, बोस्तान, सिकंदरनामा ये सब तुम्हारी दादी अम्मा ने मुझे पढ़ा दिया था। मैंने कहा मेरी दादी इतनी पढ़ी लिखी थी? उन्होंने कहा तुम्हारी दादी के जो भाई गुलाम जिलानी, काजी गुलाम जिलानी गढ़वाल शरीफ वाले मेरे मामू हैं, उनके पास पीर करम शाह, जस्टिस करम शाह साहब उनके शागिर्द हैं, उनसे पढ़ के यहाँ से गए। हाँ, तो मैंने कहा ये तो बड़ी बात है कि कुहाड़ी में एक हमारी दादी अम्मा, फिर मेरी फूफियाँ आई, ताइयाँ आई, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा तो फ़ारसी तो हम तो ख़त भी एक दूसरे को फ़ारसी में लिखते हैं। मैं को ताई अम्मी आप 8 पढ़ी हुई हैं, 6 पढ़ी हुई हैं? कहती वो घर से हमें यही तालीम दी। बाबा जी ने मैट्रिक किया, उसके बाद मेरे ताया अबू पाकिस्तान बन गया, वो नुसरत कॉलेज में वज़ीराबाद में पढ़ाते थे। अच्छा, ये सारे भाई फिर वज़ीराबाद चले गए। वो शाम को फिर तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने काम किया, कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला के साथ रहे। और अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला जब गिरफ़्तार हो गए तो तहरीक पाकिस्तान का वो एक चैप्टर लोगों ने कहा ये क्लोज़ हो गया। फिर ताया अबू ने टेक ओवर किया वज़ीराबाद में। ये वाहिद घर था, मस्जिद थी, हुजरा था जिसमें कायद आज़म वज़ीराबाद में आए थे अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला के पास, जो बहुत बड़े शेखुल हदीस उनको कहा जाता है। तो अब्बा ने फिर वहाँ से FA पास कर लिया। FA पास करने के बाद ये हो गए जी सुपरडेंट जेल। अच्छा, और दूसरे दिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, 3-4 दिन के बाद। ठीक। मैंने कहा जी वो क्यों? कहते हैं उस वक्त मुझे लोग कहते थे तुम IG वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट तक पहुँचोगे। मैंने जब देखा रात को दूध भी आ रहा है, गंदम भी आ रही हो, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं जी वो सुपरडेंट का हिस्सा होता है लंगर में। हमने रिज़ाइन किया, हमने कहा हमारे अपने लंगर चल रहे हैं, हम लोगों के लंगरों पे पलेंगे। फिर आगे कहते हैं DC मानसरा के दफ्तर में इंटरव्यू दिया, यहाँ मैं भर्ती हो गया। तो मुझे सुपरडेंट ने कहा कि रोज़
हर नकल वाले को आपने 4 आने की नकल देनी है। कहते हैं 2 दिन मैंने दी, मैंने सुपरडेंट साहब को पैसे दिए, कहते हैं इसमें तुम्हारा इतना, मेरा इतना, डीसी का इतना। मैंने इस्तीफ़ा दे के मैं घर आ गया। वो मेरे वालिद साहब ने पूछा साख फिर नौकरी छोड़ आए हो? उसने कहा आपकी सेहत मेरी नौकरी है। ये 4 आने मुझे इकट्ठे करने पे आराम पे लगा दिया। और जब वो सदर पाकिस्तान के लिए नामजद हुए, मैंने कहा अल्लाह ने आपको इनाम दे दिया। फिर उन्होंने विलेज एड एक होता था प्रोग्राम, उसको ज्वाइन किया। सेंडोज कंपनी एक होती थी फार्मास्यूटिकल की, उसको ज्वाइन किया। फिर जब विलेज एड ख़त्म हो गया तो लोकल गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। काम तो एक मसरूफ़ रखना था, ज़रूरत थी। 4 बच्चे पढ़ रहे थे, हलाल खाने वाले थे, और मेरा ख्याल है ग्रेड 10 या 12 के होंगे। अल्लाह ने हमें आज ग्रेडों का मुताज ही नहीं छोड़ा। तो अब्बा ने बड़ी किताबें लिखी, शायरी की, अपनी लाइब्रेरी रखी, और कोई जाहिल बंदा उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकता, और ना वो जाहिल लोगों को मिलते थे। मैं कहा जी मिल लो, शायद इनको कुछ हो जाए। कहते हैं जो 60-70 साल का हो गया जाहिल तो उसको मैं इस उम्र में क्या सिखाऊंगा। हाँ, बड़ी कदर करते थे किन लोगों की। एक प्रोफेसर कलंदराबाद के थे उर्दू के, एबटाबाद में जायद साहब प्रोफेसर थे, उनके साथ बड़ा उनका ताल्लुक था। मुजफ्फराबाद में खावर साहब थे। इधर एक कमिश्नर हज़ारा होते थे सईद अख्तर, वो भी उन्होंने दियार शब किताब लिखी, उनसे बड़ी दोस्ती थी। अख्तर अली बेखुद के साथ बड़ी दोस्ती थी, पढ़े लिखे लोगों से और आलिम दीन से। आप फास्ट फॉरवर्ड न करें। हाँ। बुजुर्गों के बारे में तो आपने खासी तफसील से बता दिया। मैंने आपसे पूछा था कि आपकी क्या यादें हैं मानसेरा की गलियों की। अख्तर अली बेखुद का नाम आपने ले लिया। आज के नौजवान नस्ल के बच्चे तो जानते नहीं होंगे कि अख्तर अली बेखुद नाम का कोई एक शायर भी था मानसेरा में। तो वो मानसेरा की बचपन की जो आपकी यादें थी, ज़रा वो देखने वालों को, सुनने वालों को बताएं। गलियों में आप कैसे भागते थे, दौड़ते थे, वक्त कैसे थे? मेरा ख्याल है मानसरा जाके उन गलियों में मैं जूती उतार के दौड़ के दिखाऊंगा तो मज़ा था भाई। अच्छा। आजकल के बच्चों को हम क्या बताएं, अख्तर अली बेखुद मुरादाबादी कौन था, सैयदजादा था, क्यों आया, क्यों तहरीक पाकिस्तान में, यहाँ घर भी नहीं था, म्यूनसिपल कमेटी के कब्रिस्तान में उसको जगह मिली। हम तो अपने मौसम पाकिस्तान डॉक्टर कदीर को CDA की कब्रिस्तान में दफना दिया था। तो इस पे मैं आता हूँ, चूँकि हम उस बाग में पहुँचे हैं जी। जो कि किसी वक्त में, अच्छा जी, यहाँ पर तहरीक रेशमी रुमाल लिखी गई। आपको एक ये दरख्त नजर आएगा जी, ये मैंने इनको बचा के एक साइड पे रखा हुआ है, लोकाट का, ये पूरा भरा होता था जी। अच्छा, ये सब अब हाँ। यहाँ पे दरख्त जो फल के दरख्त थे वो कट गए। देखो जी 200 साल उम्र हो गई है। ओके ओके एक ये बचा है, ओके। उसको भी हमने बड़ा इसके नीचे खाद डाल के इसकी लूज अर्थ लेके आए, ऊपर कुछ बचे हुए हैं, ये अब इसकी फिलिंग हो जाएगी। और यहाँ पे लेबॉर्ट्री भी होती थी एक? वो उसकी जगह मैं बताता हूँ, वो जो हमारी दादा अबू परदादा नकड़दादा की जो किताबें हिकमत पे लिखी हुई हैं, यहाँ सारा दिन, यहाँ हमारा एक किचन था। अच्छा। सारा दिन यहाँ पर दांत फिर आगे नहीं थे वो, फिर जिथा में जुलना पता नहीं आज जुल दिन तो दान जरूर है अफसर दर गया ना ना ए दान जरूर है ए आंड्रे ने। अच्छा ठीक है, मशीन करा लेते। अच्छा बस फिर ठीक। वो मोहब्बत वाले से मोहब्बत है ठीक, मगर एक बात बताऊं, जिससे नफरत होती है ना उससे मोहब्बत खत्म कर देते हैं, मगर वफा नहीं। क्योंकि वफा का टाइटल करबला से, करबला क़यामत तक या हुसैन होगा और वफा को समझा जाएगा। वो अपनी मिरास नहीं छोड़ सकती, कमी से भी वफा करेंगे। मुझे तो आज तक ख़ानदानी कोई नज़र नहीं आया मैं उसकी तारीफ़ करूं। ख़ानदानी तो वो होते हैं जो दुनिया से जाते हुए हाथ खाली जाते हैं, कहते हैं सब कुछ अल्लाह की राह का, जो दुनिया लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करती है, जो लोगों की इज़्ज़तों पे पर्दे डालते हैं। दुनियादार नहीं होते, दुनियादार भी होते हैं, मगर उनको एहसास बड़ा होता है कि इसको जलील नहीं करना। अल्लाह कहता है तुम मेरी मखलूक को मत जलील करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह जलील करूँगा तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। आपने बात शुरू की थी, फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ, ये बड़ा चलेगा ये प्रोग्राम, लोगों को पता होना चाहिए जी। वालिद का आपने पूछा जी, अभी वो सिलसिला था, तो फिर यहाँ पे आप बता रहे थे कि इबादत करते थे और लेबॉर्ट्री होती थी। नहीं, यहाँ इबादत का थड़ा था। ठीक है। और ये जो जगह है, ये जो आपको दरख्त नजर आ रहा है नाशपाती का, इसके नीचे एक ऐसा थड़ा था जिस पे कुरान और हदीस पढ़ाई जाती थी। और ये चूंकि बाग था,
اس پہ ریکی نہیں ہو سکتی تھی. یہ ایسا ایریا تھا کہ یہاں کے لوگ انگریز کو اطلاع نہیں دے سکتے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور اسحاق مانسیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوتے تھے, ان کے ساتھ تحریک خلافت کے چند محدث رہبر, اور یہاں پر ان کو ڈکٹیشن لکھائی جاتی تھی, یہ کرنا ہے, دلی میں فلاں دارالعلوم میں یہ چیز پہنچائیں, فلاں جگہ پہنچائیں, کابل میں ان کو بتائیں. یہ پورا نیٹ ورک جو تھا, یہ سمجھ لیں کہ یہ فیس بک یہاں چلتی تھی اس وقت. اوکے اوکے. آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کے بچوں کو کیا پتہ ہوگا کہ اختر علی بخود مراد آبادی کون ہے. یہ وہ بچے ہیں جو کہتے ہیں امی آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی اگر عمران خان آپ سے شادی کر. ہائے ہائے, نو نو ڈائریکشن لیس ہے. نو, اس باپ بد نصیب سے پوچھو جس نے ان کو پیدا کیا, ان کے لیے اوور ٹائم لگائے, ان کے لیے دنیا کی ذلت برداشت کی. وہ بڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ابو تسی گڑی پرلے سٹینڈ تے لاؤ, امی واسطے نویں گڑی کہنا ہے. یہ المیہ ہے. پھر وہ باپ کہتے ہیں ایک وقت تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, پھر یہ ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی, اس نوجوان نسل کی ضرورت بدل گئی, اچانک پھر اس کی ضرورت بدل گئی. کالا ڈاکا کا ریزلٹ, میں نے کہا بی بی کہاں سے آیا, کہتی ہے واٹس ایپ. میں نے کہا تاڑے کول کوئی اسپیشل واٹس ایپ ہے جس طرح لوگ اپنی گرل فرینڈ کا علیحدہ نمبر رکھتے ہیں, کہتی نہیں واٹس ایپ پہ ہے. میں کہا نو باجی دیکھ سی نوا کام نہ لائے, نہیں آپ بوائے فرینڈ رہے. یہ کہتے ہیں کہ کیپٹن سفتر صاحب دیاں جڑیاں رائے دیاں سیاں جی وہ میاں صاحب کو کپڑیاں پئیاں تے تساں کہ دیاں رائیاں. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا. تو اب اس کا حال سنائیں کیا. ابھی شرارتی تو ابھی بھی آپ ہیں, اگر جس دن شرارت ختم ہوگی اس دن روح اڑ جائے گی. جی اب بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک آپ کے معاون کی حیثیت سے آپ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, تو میں آپ کی بہت سی عادات و اطوار سے بھی واقف ہوں. بہت سی معاون تو نہیں, آپ تو بطور تایا جی ہمارے ساتھ. آپ ہمارے بزرگ بڑے ہیں, تو شرارتی تو ابھی بھی آپ ہیں. تو بچپن میں بھی تھے شرارتی. وہ مجھے وہ والا قصہ سنائیں, وہ جو گھڑی ساز ایک ہوتے تھے, گھڑی ٹھیک کرتے تھے, گھڑیاں ٹھیک کرنے کی جن کی دکان تھی, تو آپ اور وقار مرحوم کیا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ وہ ریڈیو بھی ٹھیک کرتے تھے. اچھا ٹھیک. اور یہ ہوتا تھا ہم اسکول سے واپس آنا چڑھائی چڑھتے تھے تو بچے شرارتیں کرے, وہ آواز دے اوئے خاموش چلو گھر چلو, اتنے شور لائے دے, چیر لائے دے, پتہ نہیں. ٹھیک. اور وہ لگائی ہوتی تھی انہوں نے وہ ایٹ آباد بھی کافی لوگوں نے لگائی. اب آن ہی نہیں کرتے لوگ, فریم میں رکھنی چاہیے. جی ٹھیک. نیڑے 2 جول پہ اسن وہ کیا ہوتا ہے جول. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آپ لوگ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ پھر وقار صاحب آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے ایک دن کہا چاچا اس چڑھائی میں سانس پھولا ہوتا ہے, آپ پیچھے سے ڈانٹتے بھی رہتے ہیں, اور پرلی چڑھائی تو جلتا رہتا ہے. اچھا ٹھیک جی, عداوت پسندی. ہاں جی ٹھیک. پھر وقار صاحب ایک دن وہ ریڈیو ٹھیک کر رہے تھے تو 3-4 امرود ان کے پاس تھے. یہ نہیں پتہ چلا ٹیبل لیمپ پہ کون سا لگا ہے, ریڈیو پہ. اس کے بعد تو مار بھی پڑتی تھی والدین سے کبھی, یار ہر وقت شرارتیں کرتے ہو, اور بھائی بھی 4, وقار صاحب اوپر ایج گیپ بھی بہت کم. وقار صاحب کو خاصی مہارت حاصل کی اس میں. میں مصرا بن جاتا تھا. اچھا ٹھیک. وہ کہتے تھے اس کی وجہ سے یہ شرارتی. ٹھیک ہو گیا. وہ سلینسر موٹر بائک کا نکال لیتے تھے, پھر محلے سے گلے آتے تھے. اچھا. ان کو ایک دے دی, وہ گن لے کے, شکار کے شوقین تھے, ادھر آتے تھے, وہ جو نہیں جس میں وہ بارے پھاڑنے والی. اچھا ٹھیک. وہ لوگوں کی چھروں والی. ہاں, روز 1-2 مرغیاں مار چھوڑیں لوگ لے ہیں جی وقار صاحب. وہ پھر انہوں نے. اچھا, تو بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے اس کا؟ ایسی گزاری ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. اچھا اچھا ٹھیک. وہ امی مرحومہ 4 بھائیوں کو ایک طرح کا ڈریس اپ کرتی تھی, ایک طرح کے سویٹر ہوں, گلوز سردیوں میں ہوں, میچنگ. اور باہر نکلے نا کہتی تھی یہ عورتیں اس ڈیزائن کو دیکھتی ہیں تو میں ایسے, میں کہ بنا تو نہیں سکتی. کہتی بات تو یہی. بڑا اچھا ماحول دیا, غربت میں تربیت کی, نماز کے وقت بھیجنا مسجد, ٹائم پہ واپس آنا. امی اکثر دیکھتی تھی, میں کہ یہ کیا سونگتی ہیں, سگریٹ. کہتی ہے کسی سگریٹ والے کے پاس تو نہیں بیٹھے, پینا نہیں, پینے تو منہ سے بو آ جاتا. اچھا ٹھیک ہے نا. محدود سی دوستیاں ہوتی تھی. گھر میں ایک تعلیم تھی. میں ابھی اسکول نہیں گیا تھا تو 20 تک ٹیبلز امی نے سکھا دیے تھے.
अच्छा फारसी में हम स्कूल में बहुत अच्छे थे इसलिए कि अब्बा पढ़ाते थे, इंग्लिश में बहुत अच्छे थे कि अब्बा पढ़ाते थे, मैथ्स में बहुत अच्छे थे कि सईद जिलानी के भतीजे थे और पढ़ाते थे। हर शोबे का ख़ानदान में कोई ना कोई मास्टर डिग्री होल्डर था। कैप्टन साहब 2024 फरवरी का इलेक्शन 8 फरवरी को, और अब सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो यंग बच्चे बच्चियां जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो आपकी वीडियो लगाई होती है, आप चलते आ रहे हैं और साथ आवाज़ आ रही होती है और सुड़ा सलीमो तू कुथा कुथा गई हैं, वाह वाह मड़ियाँ पीड़ा निकल गई हैं। तो साथ पूछते हैं, कहते हैं कैप्टन साहब को पूछो कि और सुड़ा सलीमो तू किथा कुथा गई जी ते मनसेरे को गई हैं ते शहजादा गुस्तासब को लोहार गई हैं, वाह वाह मड़ियाँ पीड़ा निकल गई हैं। निकलियां ने पीड़ा पीड़ा तुसां आखिया ये ला फर्क है कोई? फर्क होया कट के फर्क के मौके बहुत हैं। अच्छा, क्या किया आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? 2024 में आपने कहा कि एक इलेक्शन हुआ था, मुल्क में हुआ था इलेक्शन जी, मुझे तो नहीं याद। अच्छा, वो ये वही इलेक्शन हुआ था जिसमें आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था आपने, और वो लोग जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि बहला फुसला कर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को बहला फुसला कर लंदन से लाए और कि जी आप वज़ीर आज़म बनेंगे, और फिर वज़ीर आज़म भी वो नहीं बने, मानसेरा से भी हार गए, लाहौर के रिज़ल्ट्स पे भी कुछ शकूक व शुबात हुए थे। तो आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोट एंड कोट बहला फुसला कर वापस लाए थे, आपका शुमार भी उनमें ही होता? बात बड़ी अच्छी आपने की। वो शख्सियत जो वहाँ पर अपनी कब्र में आराम कर रही है उनका नाम है अलहाज मोहम्मद इसाक मसरूर। उनमें और नवाज शरीफ में मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं, बस बात ख़त्म। तो ऐसे तो बात क्यों लाए थे आप उनको मानसेरा से? यहाँ से आप खुद इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि आपके अब्बा मरहूम मेहनत करके आपको लाहौर क्यों लेके गए थे एचिसन में कि तो अब्बा थे ना, आप अब्बा तो नहीं थे या मगर वो उसका मुकाम तो अब्बा वाला है। अच्छा, तो आपने अपने अब्बा के साथ ऐसा क्यों किया? आपके अब्बा इसलिए लेके गए थे कि बच्चों को आला तालीम हो, महरूमियाँ ख़त्म हो। मैं अपने अब्बा को इसलिए लेके आया था कि मेरी पीछे नस्ल की महरूमियाँ ख़त्म करें, तरक्की हो जाए हज़ारा भर की। मोटरवे दे रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, हमारे साथ उसका दुख दर्द है, हज़ारा उसका दूसरा घर है। एयरपोर्ट तो नहीं बन रहा, उसकी जगह तो ग्रेड स्टेशन बन रहा है। ग्रेड स्टेशन इधर बना है, आगे वो सेक्शन 4-6 तक हुई है। अच्छा, 1 अरब रुपया इमरान खान साहब वापस दे गए थे, अभी हम उसका केस लड़ रहे हैं। ग्रेड स्टेशन पे 200 अरब रुपया लग गया है, 3000 लोगों को रोज़गार होगा। ग्रेड स्टेशन के आप आगे जाएं तो एक खाई है, ये एयरपोर्ट खाई से आगे शुरू हो। जीते क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ साहब? मियां नवाज शरीफ साहब, यही सवाल मैंने इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, वो जानते हैं ना, वो हमारे जी उनके दामाद हैं। नहीं, दामाद तो मैं भी हूँ मगर मैं बड़ा शरीफ। आप तो दामाद एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और जरदारी साहब मैं लगाम वाला हूँ और दोनों हाथ साफ वाला हूँ, इसलिए आप धूप में खड़े हैं। ठीक, मैंने इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ, इलेक्शन कमिश्नर को कहा, ये याद है वो एडिशनल सेक्रेटरी हमारे पास होते थे अकेडमी में, तो उधर एक कमेटी में रोज़ उल्टा पुल्टा ही करते थे, मैं ही शाम को सारी फाइलें ठीक करता था, मुझे पता था इनके कैलिबर का। मैंने कहा मुझे बताएं माय लॉर्डशिप, आपकी रिटर्निंग ऑफिसर 5:30 पौने 6 बजे अनाउंस करती है कि मानसरा से नवाज शरीफ हार गए। काला डाका का रिजल्ट, मैंने कहा बीबी कहाँ से आया? कहती है व्हाट्सएप। मैंने कहा ताड़े कोल कोई स्पेशल व्हाट्सएप है जिस तरह लोग अपनी गर्लफ्रेंड का अलग नंबर रखते हैं? कहती नहीं व्हाट्सएप पे है। मैं कहा नो। इन्होंने गर्लफ्रेंड वाली ख्वाहिश भी है आप? यार हर मर्द जो है गर्लफ्रेंड का ये मतलब तो नहीं होता बाजी देखसी नवा काम न लाए। नहीं, आप बॉयफ्रेंड रहे। आज मैं बॉयफ्रेंड हूँ। यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में हमारी क्लास फेलो होती है, अदारा में कुछ और समझते हैं यार, ये इंटरनेशनल लेवल की मियां नवाज शरीफ साहब क्यों हारे भाई? मुझे उधर आने दे आप तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मैंने तुम को बाजी को लता नहीं, खैर शकूर इसको बड़ा एहतराम है आपका। जी,
اگر آپ لتا خود کھانی چاہیں تو میں نہیں روک جی سکتا. وہ شوقیہ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن میں بتاؤں ٹیکسلا سے ادھر پابندی ہو جائے. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جی گلا نہ کرو. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میاں ان کے نہیں بات تو میڈم مکمل کے کر. والد صاحب کو آپ میں نے رائے دیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کپڑیاں پہنیا. میں نے ان کو کہا میڈم وہ نمبر بتائیں. کہتی ہے نہیں وہ بس رزلٹ آ گیا. انہوں نے وہ پیچھے سے تاریں کھینچ لی, ہنگامہ ہو گیا جی, فائرنگ ہے, کوئی یہ آ گئے وہ ہو گیا, جو بھی جھگڑا ہوا. میں الیکشن کمیشن میں گیا, میں نے کہا جی میں نے ان کو درخواست دی کہ رزلٹ اناؤنس نہ کرنا, کالا ڈاکہ سے نہیں آیا. اور 10 تاریخ کو آپ کا ریٹرننگ آفیسر کالا ڈاکہ کہتا ہے کہ میں رزلٹ لے کے پہنچا, ریسیو کرنے والا کہتا ہے بکسے ٹوٹے ہوئے تھے, موریں ٹوٹی ہوئی تھی, باہر ہنگامہ تھا, میں نے جلدی میں کمرے میں پھینک کے لاک کر دیا, بیچ میں فارم 45 صحیح نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں نواز شریف ووٹ کی طاقت سے آ رہا ہے یا الیکشن کمشنر کی یا الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے آ رہا ہے, یہ بتائیں. ہاں یہ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم گزرے ہیں نا جی. اب وہ ریٹائر ہو گئے, ورنہ میں بھی کسی عدالتی کٹہرے میں ان کو بھی بلاتا, کہتا جی یہ بتائیں کہ الیکشن کا رزلٹ آپ کو آتا ہے 10 کو, آپ کی ایجنسیاں ہمیں کہتی ہیں کہ جی نواز شریف ہار گیا جی, یہاں سے نکلو جی, فائرنگ ہو رہی ہے. یہ کیا تھا؟ میں اب کھری بات کروں گا تو پھر کریں آپ تو ہاں آپ ہمیشہ کھریاں ہی کیتی ہیں تو سلطان تب یہ ادھر ڈوب میں کھڑے ہیں, ورنہ جی. کہ ایئر کنڈیشن میں آپ کے ساتھ جی. اس وقت سموسے قیمے والے کھا رہے ہیں. کیوں منہ ہماری لے نہ بگاندے. اور ہاں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کیپٹن سفتر صاحب دی جڑیاں رائے دیاں سیاں جی. وہ میاں صاحب کو کپڑیاں پئیاں تے تساں کی دیاں رائیاں رائے بائی بھی تساں کولو ٹھیک نہ ہوئی. اساں اور رائیاں کہ اسی جیل بچ آسیاں تے سیٹ قوم سنا سکدے چھوڑی اسی. جی. اور کیپٹن صفدر گشتاسب نال تا کول لگتا ہے, زاہد عالم زیب نال تا کول لگتا ہے, عبد الشکور بفے تے کھوا یاد آ گیا جی. اس نال تا کول لگتا ہے. وہ پاجی ہوندا کی نال سے جندا 8 نشانہ سے بلاک اسا یٹ انہاں نال تا کول لگتا ہے. جی. ایک نظام نال تا نہیں کول لگتا. جب یہ آپ کو گارنٹی تھی کہ بیگام ہو نہیں, میں فوجی آدمی ہوں, میں گارنٹی لینے والا نہیں ہوں. میں نے رات دن 1 سال پہلے الیکشن کمپین شروع کی. آج بھی جس گاؤں میں جاتا ہوں کہتے ہیں جی قسم خدا دی ووٹ تو سارے گراں پائے, یہ راتی جس ویلے رزلٹ آئے تو مگر تسی ستے دے سی بکسا ادھر ادھر ہوئے کچھ ہویا جی. اسی اتنے بے فا نہ, اسی اتنے بے مروت نہ, وہ ایک ووٹ نواز شریف کو نہ دیواں جس ہستیاں نسلاں تار چھوڑیاں, جسے 28 مئی کو دھماکے کیتے ہن لوگ تو یہ گلاں کر دیں. تے خیر ہے گشتاسب صاحب دی ذرا گشتاسب صاحب پہ بھی بات کرتے ہیں. دھوپ بہت سخت ہے جی. اور اب چلتے ہیں کرنل ظفر صاحب کی رہائشگاہ پہ. بغیر ان کی اجازت ہم جا کے بیٹھ جائیں گے. جی. اگر کوئی مقدمہ ہوا اس کے ذمہ دار آپ ہیں. مجھے تو کرنل صاحب کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ میں تو ان کا لاڈلا بھی ہوں اور پیارا بھی ہوں. تو آپ کے کزن نے اگر کچھ کہا تو آپ کو ہی کہیں گے. اگر مقدمے والی بات نہ ہوتی تو پھر ٹھیک ہے, اور مقدمہ تھا مقدمہ سی. ٹھیک کافی خالی اب چیڑ کے درختوں کی چھاؤں میں آ گئے ہیں. اب ٹھنڈے ٹھنڈے سوالات بھی ہوں گے اور تھوڑے گرما گرم سوالات بھی ہوں گے. میں نے جیسے آپ سے بات کی تھی, آپ نے فرمایا کہ کچھ نادیدہ قوتیں تھیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ یہاں مانسیرا سے میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن جیت سکیں. شہزادہ محمد گشتاسب خان پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے جنہوں نے کامیابی حاصل کی فارم 47 کے مطابق. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے شہزادہ گشتاسب صاحب کو رام کرنے کی کوشش بھی کی تھی, انہیں کوئی آفر بھی کی تھی کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے مقابلے میں بیٹھ جائیں. تو ایسی کوئی بات ہوئی تھی, کوئی میٹنگ ہوئی تھی ایسی؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ شہزادہ گشتاسب پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی کے ہوتے تو ان کو جو حلف لیا گیا کہ آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں اور آپ جیت کے تو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے, پی ٹی آئی کے نہیں تھے. انہوں نے جمعیت میں آج بھی ان کا فارم فل کیا ہوا ہے. جمعیت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا. اور اعظم سواتھی چونکہ اس وقت درکار تھے, مطلوب تھے, کچھ بھی تھا, وہ نائل ہو گئے. جب وہ نائل ہو گئے تو اس کے بعد ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی. انہوں نے راتوں رات شہزادہ گشتاسب کو کہا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں. انہوں نے کنہوں نے؟ پی ٹی آئی. میری شہزادہ گشتاسب سے ایک نہیں 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی. سجاد صاحب کی ہوئی. ہمارے مسلم لیگ کے جو ضلع میں دکھ در رکھنے والے, انہوں نے کہا کہ شہزادہ صاحب آپ الیکشن نہ کریں, میاں نواز شریف صاحب کو ایک مقصد کے لیے لائے ہیں کہ ہزارہ کی ڈیولپمنٹ ہو جائے. پچھلے سال
نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو 30 ارب روپیہ صرف سوئی گیس کی مد میں دیا تھا. ہمارا ایئرپورٹ پروجیکٹ رکا ہوا ہے, باقی معاملات رکے ہیں, تو یہ سارے حل ہو سوئی گیس کے پائپس کے لیے جی پائپس بچھیں گے, پھر کیا دیوار بنے گی تو دروازہ لگے گا. اچھا, تو آپ نے مگر بھی آج کل کوشش- تو لوگ پہلے ہی ایریا ہوتے ہی چکاٹھاں خلیار چھوڑ دیتے. تو آپ نے کوشش کی شہزادہ گستاخ جی صاحب میں کو ان کے بٹھانے کی؟ پاس گیا, ان کے گھر گیا, ان کے 2 بیٹے بھی تھے, ہم نے بات کی. ہم نے کہا جی یہ بات ہے, تو مجھے کہتے ہیں مجھے 1 دن کا ٹائم دے دیں. میں اپنے, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ٹلا, اور جنبہ سے بات کروں گا. میں کہا جنبہ تو سمجھ گیا, ٹلا کیڑا جڑا وہ کٹھے بلا نے کوئی ہوگا ان کا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جاتے ہیں لاہور. مجھے کہنے لگے, محفل میں ایک بڑے معزز شخص بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی یہ گورنر بھی ہو سکتے ہیں, سینٹ بھی ہو سکتا ہے. میں کہا جی دیکھیں, وہ جو معزز شخص تھے ان کے سیکنڈ نیم زیب تو نہیں ہے شاید ہو؟ اچھا بتانا مقصود ہوتا تو میں بتا دیتا. ٹھیک. کوئی چھوٹی یہ ہے, پتہ نہیں کدھر سے آپ فون, نہیں بتانا نہیں ہے. ٹھیک, یہ چیزیں راز کی ہوتی ہیں, ٹھیک. اخلاق کی ہوتی ہیں, آف دا ریکارڈ تو بتا سکتا ہوں. ٹھیک. میں نے کہا جی اتنی بڑی آپ نے بات کی ہے, چونکہ میں سیدھے بات ہوں, آپ کو جھوٹ بولوں, باہر جاؤں کہوں جی وہ گشتاسب صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سینٹ میں لے لینا, میں کہوں جی میاں صاحب سے بات ہوگی. میں کہا یہ نہیں, ہم نے ایک علاقے میں رہنا ہے, جینا مرنا ہمارا اکٹھا ہے, اور اس طرح کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے. انہوں نے کہا جی چلو لاہور چلتے ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی ایک اچھا نیک شگون ہے کہ گشتاسب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکاموڈیٹ کیا جائے, جماعت میں آ جاؤں, یا آگے ہوتا ہے مستقبل میں بندہ. تو انہوں نے کہا آپ لاہور نہ, میں آ جاتا ہوں اسلام آباد, میں آؤں گا, میری میٹنگ ہے, تو گشتاسب صاحب بیٹھ جائیں میرے ساتھ, کیا مسئلہ ہے, الیکشن کرنا ہے نہیں کرنا ہے جو بھی ہے. میں نے کہا جی اگر ایک بندہ ایک مہمان نوازی کرنا چاہ رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آمنے ہو جائیں. ایک کسان ہے بندہ, کہتا نہیں یار ایک بڑا لیڈر ہے, شریف آدمی ہے, میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہوں, مگر یہ کہ کل ڈیولپمنٹ میں بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہمارا بھی نام ہو. تو پھر یہ ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. دوسرے دن ہم گشتاسب صاحب کو ڈھونڈتے رہے, تو پھر ہم آج تک ڈھونڈتے ہی رہے, اور حلقے کے لوگ بھی آج تک ڈھونڈ ہی رہے. تو پھر انہوں نے مقابلہ کر لیا, الیکشن ہو گیا, اور وہ ایم این اے بن گئے. میں نے الیکشن کمیشن میں بات کی, پھر میں آگے کیس کرنا چاہ رہا تھا, تو مجھے سب نے کہا یہ کیس آپ نے لیکھے کے خلاف کیا تھا, آج تک رزلٹ ہی نہیں نکلا, جب وہ کالا ڈاکہ میں دھاندلی ہوئی تھی حاجی طاہر کے متعلق. ٹھیک ہے, یہ شوق پورا کر لیں, یہ بھی خدمت کریں, آپ بھی کریں, ہم بھی کر رہے ہیں, گشتاسب صاحب بھی کر رہے ہیں. اور گشتاسب صاحب تو پچھلے 75 سال سے وہ بھی کر رہے تھے, ان کے والد بھی تھے, چاچا مرحوم بھی تھے, بہت تھے. تو اب میں حلقے میں جاتا ہوں تو ہائے ہائے سلیمہ میں کے کر بیٹھی ہیں. اچھا, ووٹ دیتے بشیرے تے نکل گئے نظیرے. اچھا, اب پیڑا نہیں, پیڑا تو ایک توانا جسم کی نکلتی ہیں, اور سب کچھ ایسی کھڑا کر گئے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے, شہزادہ گشتاسب صاحب کو آپ نے کہا, تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں کیا ملے گا, تو آپ نے کہا کہ آپ کو معافی ملے گی. کس چیز کی معافی؟ معافی نہیں, معافی اللہ دیتا ہے, انسان کسی کو کیا معافی دیتا ہے. ان کے سیاسی کرتوت جو تھے ماضی میں, کبھی لوٹے ہو جاتے تھے, کبھی جب میر افضل خان پر عدم اعتماد ہو رہا تھا تو محسن نوابزادہ محسن آف کرک, انہوں نے ان سے بات کی, وہ فائنانس کے منسٹر تھے, کہ یار ہم اس کو ہٹاتے ہیں, تم میں منسٹر لے لوں گا, میں چیف منسٹر ہو جاؤں گا. انہوں نے رات کو میر افضل خان کو بتا دیا, میر افضل خان مرحوم نے صبح اٹھ کے نوابزادہ محسن کو فارغ کر دیا. یہ چیزیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں. یہاں سے جیتے چلے گئے پیپلز پارٹی میں, جب دیکھا پیپلز پارٹی پہ عدم اعتماد آ رہا ہے, حکومت ختم ہو رہی ہے, یہ اور بابر نسیم
انہوں نے استعفے دے دیے. مشکل میں یہ باور میں چھوڑ جاتے ہیں بندے کو, گرداب میں چھوڑتے. مسلم لیگ کے جو ضلع میں دکھ درد رکھنے والے, انہوں نے کہا کہ شہزادہ صاحب آپ الیکشن نہ کریں. میاں نواز شریف صاحب کو ایک مقصد کے لیے لائے ہیں کہ ہزارہ کی ڈیولپمنٹ ہو جائے. پچھلے سال نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو 30 ارب روپیہ صرف سوئی گیس کی مد میں دیا تھا. عوام کا انتقام جو ہے نا وہ بڑا سخت. ملک صاحب یہ جو ووٹ کی طاقت ہے نا, اگر ہمیں یہ لوگوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ کے ووٹ کی طاقت نے پاکستان بنایا, آپ کے ووٹ کی طاقت نے ہزارہ کو پاکستان کا حصہ بنایا, یہ ریفرینڈم ہوا. وہ ایک ریفرینڈم ہمارا جو جولائی 1946 17 جولائی تھا, وہ ایک ریفرینڈم ہوا جس نے پاکستان کا نقشہ بنا دیا. اس کے بعد تو ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہوا, مشرف کا ہوا, وہ تو اس ریفرینڈم کی فوٹو کاپی. وہ ایک ریفرینڈم تھا جس نے ہمیں اس علاقے کے مشر کتنے سمجھدار تھے, ان کا قائد اعظم کا ساتھ. ان کا بولتا انگریزی ہے مگر سچ بولتا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ شخص ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے فائل لے کے کھڑا تھا کہ میں چیف ہو جاؤں, اسی نے اس کو پھانسی چڑھا دی. رائے بینڈ جاتی عمرہ کے محلات اور مانسیرا کے ہمارے دیہات, ان میں بہت فرق ہے, بہت گیپ ہے, بہت دوری ہے. عوام کا انتقام جو ہے نا وہ بڑا سخت ہوتا ہے. ملک صاحب یہ جو ووٹ کی طاقت ہے نا, اگر ہمیں یہ لوگوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ کے ووٹ کی طاقت نے پاکستان بنایا, آپ کے ووٹ کی طاقت نے ہزارہ کو پاکستان کا حصہ بنایا, یہ ریفرینڈم ہوا. وہ ایک ریفرینڈم ہمارا جو جولائی 1946 17 جولائی تھا, غالباً مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں. وہ ایک ریفرینڈم ہوا جس نے پاکستان کا نقشہ بنا دیا. اس کے بعد تو ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہوا, مشرف کا ہوا, وہ تو اس ریفرینڈم کی فوٹو کاپی تھی. پھر جڑا آوے تھے ووٹ پاوے تھے, فارم 47 لے ہوئے تھے, چل دو. وہ ایک ریفرینڈم تھا جس نے ہمیں, آج ہم مقبوضہ کشمیر کی طرح غلام ہوتے. ہمارے آباء و اجداد اس علاقے کے مشر کتنے سمجھدار تھے, ان کا قائد اعظم کا ساتھ دینا. ان کا بولتا انگریزی ہے مگر سچ بولتا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو معافیوں والی بات نہیں, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. انسان اتنا کیا متکبر ہو کسی کو معاف کر دے. خدا جس کو پکڑتا ہے پکڑ لیتا ہے, جس کو چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے. جس کو ان کچے گھروں سے اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے جاتا ہے, پارلیمنٹ والوں کو نکال کے تو کیا کر دیتا ہے. جو شخص ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے فائل لے کے کھڑا تھا کہ میں چیف ہو جاؤں, اسی نے اس کو پھانسی چڑھا دی. ہمارا ایمان اوپر ہونا چاہیے. اوپر ایک سافٹ ویئر بڑا مضبوط ہے, سرور اوپر جو لگا ہوا ہے اس میں آپ کی سیم بھی ہے, میری بھی ہے, اس میں ہر چیز لکھی ہوئی. ہم ایسے لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں, زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, بہنوں کا حق نہیں دیتے, پھوپھیوں کا حق نہیں دیتے, اور غریبوں کے سوچتے ہیں کہ ان کے بچے نہ پڑھیں, ان کو بھی حق حاصل ہے. جنگ بدر ہوئی نا تو معافی کا اعلان ہو گیا, مگر یہ ساتھ ہوا کہ جس کے پاس فدیہ دے دے. جو بچے پڑھا سکتے ہیں وہ بچے پڑھا دے. تعلیم اتنی ضروری ہے. آج ہم یہاں سیاست کر رہے ہیں, میں سیاست تو نہیں, میں تو ایک خدمت کر رہا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا یا دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں اور یوسف تنولی یا سردار یوسف ایک محروم طبقے سے اٹھے. غریب ہیں ہم لوگ. یہ آج کل کے بچے یوسف تنولی کو جانتے ہی نہیں ہیں. یوسف تنولی کو, خان قیوم کو نہیں جانتے. ملک صاحب جو ڈپٹی اسپیکر تھے, ملک میر عالم صاحب کو نہیں جانتے, جو علی گڑھ سے پڑھے تھے, اسلامیہ کالج میں تھے, اور تحریک خلافت میں ان کو ساتھ مولانا محمد علی جوہر صاحب ساتھ لے کے گئے. مفتی ادریس کو نہیں جانتے. اوئے خائے مفتی ادریس علی گڑھ. اور ملک تماسب صاحب یہ سامنے ان کا, اسی لیے تو ہم اس گاؤں میں آئے ہیں کہ ملک تماسب وہ سامنے ان کی قبر ہے, سامنے ان کی بیٹی ڈاکٹر نفیسہ صاحبہ کا گھر ہے. یہ وہ شخص تھے جب اسلامیہ کالج میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ پہنچے تو یہ بطور MSF صدر ان کو 7,000 روپے کی ایسے گٹھری باندھ کے نا ایسے دی. تصویر ہے. انہوں نے کہا قائد اعظم انگریزی میں بڑا لائق آدمی تھا, میں نے 7,000 نوجوان تیار کیے ہیں جو پاکستان کے لیے کٹیں گے, اور 7,000 پیش کیے. یہ گاؤں ہے اس کا. یہاں سے علی گڑھ سے پڑھ کے آیا. ایک بہت بڑا وکیل تھا, مگر آگے سورس آف انکم کم تھا, سیاست میں نہ آ سکے. اور وہ لوگ آگے کہ جن کے پاس پیسہ تھا, سازش کرنا جانتے تھے. اور بقول آپ کے مرحوم والد کے صاحب جبہ و دستار ہو گئے. تصدق صاحب آج رلا دیں گے والد کی باتیں. ہاں, آپ کے والد صاحب کے ساتھ تو ایک بہت انسیت کا اور بڑی قربت کا تعلق تھا. شاید آپ
کے ساتھ اتنی نہیں تھی جتنی اس بندے ناچیز کے ساتھ تھی. بس وہ پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتے تھے. شاید میں ان پڑھ ہوں اس لیے میں آپ کی قدر نہیں کرتا, مگر آپ کے والد میری بڑی قدر کرتے. رائے ونڈ جاتی عمرہ کے محلات اور مانسیرا کے ہمارے دیہات ان میں بہت فرق ہے, بہت گیپ ہے, بہت دوری ہے, خلا ہے. آپ اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ نہ ادھر دے رہے ہو نہ ادھر دے رہے ہو, بیچی ٹانگے دے ہو, نال نال میں جاٹویں بھی کرساں تاکہ پھر سمجھ لیا. دیکھو جی, خلا یہاں پر ہوتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. ایاز وہ کمرے میں جاتا تھا نا, تو وہ پرانا بکسا اور پرانے کپڑوں کے جوڑے روز دیکھتا تھا. لوگوں نے کہا جی یہ آپ کا خزانہ لوٹ کے لے جاتا ہے, اندر اس نے بکسا رکھا اس میں. شک تو ہو گیا بادشاہ وقت کو کہ ایاز تسی کھڑی کھڑی کی جو باتھ روم بھی نہیں کہ بندہ. ایک دن اس کے پیچھے اندر چلا گیا. اس نے کہا وہ تم کیا کرتے؟ اس نے کہا میں اس بکسے کو دیکھتا ہوں اور یہ کپڑوں کو دن میں 4-5 دفعہ دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں خدایا تو نے مجھے یہاں سے اٹھا کے لے کے, میری اوقات یہ مجھے عاجزی اور حلال دینا. پھر لکھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز, یوں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کوئی بندہ نواز نہیں ہوتا, سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ خلا محل, اگر آپ اندر جا کے دیکھیں وہ عام سے گھر ہیں. لوگ ایسی رائے ونڈ کے محلات, کسی جگہ ٹوٹی پھٹی ہوئی ہوتی ہے, کسی جگہ گیس لیک ہوتی ہے. بس ان کر دی نہیں گل نہیں میں بات اور تسی ہن سنیں نا, پورا پاکستان سن رہا ہے. تو ان کو بتا سنا یہ ٹوٹی آج پھٹی تھا. یہ ہم ملک قدرت اللہ صاحب ہمارے پھپھا ہیں, یہ 1935 میں اسٹیشن ماسٹر تھے, ایف اے پاس تھے. ان کے گھر یہاں بیٹھے ہیں. ایک بندہ ہے کہ اوہ ویرانے میں یہ کچھ, وہ یار صدیاں لگی ہیں, پتھروں کی دیواریں ہیں. محل بنانے کو تو 12 اکتوبر کو جب مارچلا لگا تو مشرف کی ٹیم ہیلی کاپٹر میں ہاسپٹل کو اوپر سے لوگوں کو دکھا رہی ہے یہ نواز شریف کا محل ہے. وہ باہر نکلیں تو پی ٹی وی پہ بتائیں یار وہ ہاسپٹل کو بتا رہے ہو. اسی میڈیکل سٹی, ہاں اسی بھی پھر لکیر دے فقیر ہو جلدے, کننگ نہ تاڑ دے, کتے پیچھے ہو جائے, بٹری پہ چھو جلدے. کوئی محل شہر نہیں. تو اگر محل ہے بھی تو کیا ہے؟ اور یہاں پہ دیہات ہیں, کچے گھر نہیں یار, سیدھی طرح آخو باتھ روم نہیں کر رہا بیچور, ڈوگی کے جلدے ہیں, کوئی نہیں. کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ مطلب ایک طرف نگاہ فخر میں شان سکندری کیا ہے. اقبال نے آپ کو کیا کہا ہے؟ نگاہ فخر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی جو گدا ہو کیسری کیا. اگر آپ کے اندر فخر ہے نا تو پھر سلطانی کچھ بھی نہیں. میں کیوں مانوس ہوں کسی کی گاڑی دیکھ کے کیا کر کے. کل میں بیرکونڈ میں تھا تو ایک مارکیٹ سے گزرا فاتحہ کے لیے, تو مائیں بہنیں اس سے ہماری پردہ کر کے بیٹھی تھی. تو ایک آخر وہ لیا اتاڑے یہ کیپٹن صفدر جلدے یہاں کیڑا کیپٹن صفدر وہ مریم دے کرالا یہ پھر دے گلیاں میں. اچھا ماشاء اللہ, مریم دے کرالا گلیاں میں پھرتے, دعائی گلی میں چی کرنی ہے نا, کوئی مارکیٹ میں تو نہیں ہوتی. تو میں سوچے او خدایا ایک کا صدی ماں ہے, استی بہن ہے, اس کو کتنی شوق نہ دو ایک دستی ہے, یہ کیپٹن صفدر ہے. تو پچھو نالاختی بھی اس کو پوچھو آخا گیس کا دعا سی سوال تو بڑا ہے. تو نولا بھی لوگ اسوں کو بھی پوچھتے ہیں گیس کا دو ہے لی. ہاں تو پہلے 4 سال عمران بن گیا تیلی اور گشتاسف صاحب نہیں, گشتاسف صاحب کو ہاں پر وہ بیچاری تھے اتنا سمبا بچا اپنے گھر گوبر گیس نہیں لا کے وہ کچھ کرن نا اسمبلی میں سوال پاؤں. آپ کے کریٹکس کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر صاحب جڑیاں ترٹی دیاں چپلیاں, مونڈے تا چادر, خوسے دے کپڑے, یہ سارا ناٹک ہے, یہ مداری پن ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جعلی عکس ہے. اساں غریباں بیان کے غریب ہو جل دن تے رائے ونڈ کو جل دن تے سوٹ ٹائیاں لان دن, ڈیزائنر کف لنکس ہوں دن, شوز ڈیزائنر ہوں دن. فرق تو ہے نا. اللہ جنت جگہ دے میری ساسا ماں بیگم کلثوم نواز صاحب, ہاں انہوں مک وہ ڈریسنگ والی ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑے سی بڑا بلاول بھی نہ پاندو سی. ساسا ماں ساسا اتنی اچھی ہوندی ہیں. ساسا تو تھوڑی ساس ہوئی تو تھوڑی سی پوچھ سن. اچھا میں تو سنا ظالم ہوندی ہیں, آتین مڑی بچی مار چھوڑی آئے. وہ
نڈے والے دیاں کڑی والے دی مجھ اچھی اچھا جنا اپنی تیاں دے گھر آباد کرنے واہ ہوں میں تھا سوٹ پائی دوا تو پار مڑا پتریا کا کپتا ہوئے میں برکت ہوئے بچے ذرا دراٹی نال کے انت میں مڑا سا 400 پاؤنڈ کا سوٹ ہے 1000 کا نہیں ڈکوسلا کرتے ہیں آپ یہ کیا نہیں یا یار۔ آپ ہیں ہی ایسے بچپن سے لوگ مجھے مجھے پتہ ہے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھو چادر سن سٹروک کا ایک علاج ہے ہاں۔ آپ اس گرمی میں چادر ادھر رکھی ہوئی ہے مجھے اچھی لگتی ہے چادر بڑے بڑے قوانین بڑے بڑے نوابین بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ اب چادر نہیں پہن تو سب مڑ دے چادر ان کو کوئی کمپلیکس ہوگا مجھے نہیں انتخابی نشان ہے آپ کا چادر چادر شرمداروں کا شرمدار پچھلے دنوں میرے لوگوں نے کہا کہ یہ چادر لیتے میں نے 2 لینی شروع کر دی میں کدے کدے تو سنگ تکلیف ہوندی ہے 2 تھانہ نال ہوئے نا ایک ہی نال نہیں ہوندی یہ اب ٹوپی بندہ پہنتا ہے پگڑی پہنتا ہے اس میں کیا حرج ہے یار میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں میں یہاں کوئی لوگوں کو تماشا دکھانے آیا اور باوضو رہو اچھے کپڑے پہنو چادر سر پہ رکھو گرم سردی ہے تو شاڑی رکھ لو کیا ہوتا ہے وہ ویسے ان کو ہاں ایک بات کریں کہ صفدر وہاں چوری کر رہا تھا وہاں اس نے اس کا سکینڈل ہے اس نے کمیشن کھایا ہے اس نے آرام کھایا ہے شام کو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہے پھر اس کا میں جواب دوں چیزیں دلوں میں ہوتی ہیں پرانے لوگوں کی پہچان ہوتی تھی تلوار لگی ہوتی تھی